بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرنٹ افیئرز وتھ شیخ یونس اور میں ہوں نایاب بدر۔ بات کریں گے کہ کل تک یہ خبریں گردش میں کر رہی تھیں، گرم تھی یہ والی خبریں کہ امریکی اور ایرانی وفود جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں، ان کی جو آمد متوقع ہے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ ایرانی وفد جو ہے یعنی کہ ایرانی وزیر خارجہ وہ تو پاکستان تشریف لے آئے ہیں، لیکن امریکی وفد کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ آخر جو ہے ایرانی وفد آ گیا اور وہ بھی معمول کے دورے پر آئے ہیں، مذاکرات کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آخر کیا وجہ بنی، پس پردہ کیا چیزیں ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئیں؟ کیا مذاکرات جو ہیں وہ مؤخر ہو گئے ہیں یا پس پردہ کوئی اور حکمت عملی تیار ہو رہی ہے؟ یہ ہمارا آج کا جو ہے موضوع ہوگا۔ اس میں اپنے جو ہماری گیسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن کراتی چلوں۔ شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی؟ بالکل ٹھیک ہوں سر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار غوث بخش صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر یہ بتائیے گا، جس طریقے سے ایرانی وفد پاکستان آ گیا ہے، معمول کے دورے پر آیا ہے، مذاکرات جو ہیں وہ ابھی نہیں ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے کیا کوئی بریک تھرو لا سکے گا؟ جو جے ڈی وینس ہیں یہ پاکستان میں مذاکرات کا حصہ بنیں گے؟ جی سر۔ بی بڑی مہربانی آپ نے مجھے کیونکہ یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کر کیا رہے ہیں اور مقصد کیا ہے ان کا اور کس قسم کو سلسلہ چل رہا ہے۔ ویسے ہی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہینڈیکیپ ان پالیٹکس، یہ تو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اور اس میں اتنی بے وقوفیاں ہو رہی ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ جنگ کا مقصد بھی سمجھ نہیں آ رہا اور اس کے بعد کس قسم کے لوگ ہیں لگے ہوئے ہیں جی اس میں اپنے لیے اپنا تجربہ کرنے کے لیے۔ جنگ ہے، جنگ کے ایک کمزور ملک سے انہوں نے حملہ کیا اس کے اوپر اور ایران جو ہے اسے مشرق امہ کا بیانات منسوخ کر دیا کہ اس کا مقابلہ تو کیا مکس ٹوٹ چکی ہے امریکہ کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ سپر پاور ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے، لیکن ایران نے ہینڈی کیپس کے باوجود جو ہے نا پانی تعریف لے کر باب نہیں کیا ہے اس دور میں۔ اگر مسلم حکومت میں کوئی ایک بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا بات نہیں کی۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکن پریزیڈنٹ اگر اس کی کرسی میں ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ملٹن ایبل نہیں ہے۔ وہ بڑکے مارتے ہیں اور بڑکے اسٹوریج کی دھمکیاں دیتے ہیں، اسٹور اگر کوئی جائے گا تو یہ اسٹوریج میں نہیں جا سکتے۔ ہم تو اس وقت اسٹوریج میں ہے ایران کی تقریباً ویسے ہی ہماری محسوس نہیں ہے، لیکن یہ کے ساتھ صاف نیت کے ساتھ اگر یہ چاہیں تو اس جنگ کو ختم کر دیں تو سردار صاحب عوام جو ہے ساری دنیا کی۔ سردار صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو ایران کی دو شرطیں ہیں مذاکرات سے پہلے کی، وہ ایک تو یہ تھی کہ لبنان میں سیز فائر ہو، وہ ہم نے کل دیکھا جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ 3 ہفتے کی اس میں توسیع کا اعلان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے جو اثاثے ہیں، جو ہمارے ایسٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ فوری طور پہ ریلیز کیا جائے جو فریز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تیسری جو بڑی شرط رکھی ہوئی ہے وہ یہ رکھی ہوئی ہے کہ جو ناکہ بندی ہے امریکہ کی طرف سے وہ فوری طور پر کھولی جائے۔ وہ جس طریقے سے وہاں امریکن جو وارشپس ہیں، جس طریقے سے وہاں ٹروپس ہیں، ان کو وہاں سے ریموو کیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے پہلے اس 3 شرطوں کے بارے میں ہمیں کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے جی کوشش تو ہوگی، جو بھی کہا ہے وہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے۔ جب آپ نے جنگ بندی کر رہی ہے تو جنگ بندی کے جو اثرات لبنان تک بھی جاتے ہیں، جو ایران کے اوپر ہیں وہ تو اپنی جگہ تھے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی غلط بات کوئی بھی نہیں ہے۔ کون نے اگر جنگ کرنی ہے تو اور جنگ روکنی ہے ٹھیک ہے، لیکن امریکہ نے آزما تو دیا تھی، وہ ٹوٹ چکی ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ بالکل کس لیے بلاکیڈ لگایا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے لبنان پہ بھی حملہ کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے جی۔ اس سے پہلے بھی یہ ذاتیہ ہوتی ہوئی مسلمانوں پہ غزہ کا کیا حال ہوا جی، بچوں کے ساتھ وہاں پہ کیا کچھ نہیں کیا،
سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ پھر بالکل کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو کہ مذاکرات جو میڈیٹ کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں، اس میں فائدہ مت دیکھیں، اس میں عوام کا انٹرنیشنل عوام کو دیکھیں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہونے والی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ رب جیسا میدان میں ہے، آپ خود دیکھ لیجیے، اللہ کی قدرتیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، بڑائی سے طاقت سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کل بھرا ملک ٹوٹ چکا ہے، ان کو فیس سیونگ دینا چاہتے ہیں، میں وہ بات درمیان میں میڈیٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی عرض کروں گا لیکن فیس سیونگ اس کو لے کے گئے تاکہ میری اگر آواز ایران بھی سنتا تو میں ان کو، ابھی میری کوئی آواز اتنی نہیں ہے، میں ایران سے بھی کہتا کہ وہ فیس سیونگ یہ ہار چکے ہیں، یہ جو ہے زخمی سانپ ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، بائی پروفیسر ہوں سائیکالوجی، اور ہم نے پڑھی اس میں اسٹیبل مائنڈ ہے اس کا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، اس سے دنیا کو جو ہے نا عذاب میں حملہ کر بیٹھا ہے۔ ابھی اس کو میں چاہوں گا کہ ایران بھی یہ بھی اس کی فیس سیونگ جو ہے اچھی طرح سے، ٹھیک ہے جی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران میں کوئی۔ اچھا سردار صاحب، ہم نے 2 دن پہلے دیکھا کہ ایران نے اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا، اس کے ایران کے اندر جو وہ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، جس طریقے سے ایران نے بھی اپنی تیاری کر لی ہے، اور اسرائیلی وزیر دفاع ہیں اسرائیل کاٹس، ان کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ ہم بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، صرف امریکہ کی طرف سے ہمیں گرین جو ہے نا سگنل چاہیے، اس کے ساتھ ہم اسی وقت اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ابھی جو مذاکرات کی طرف یہ معاملات جا رہے ہیں، کیا اس میں ابھی جنگ کے دوبارہ ہونے کا خدشہ موجود ہے؟ یقیناً بالکل جی، جب یہ ہوئے تو جنگ یہ چاہتے ہی ہے کہ کچھ نہیں کر رہے اپنے آپ کو دوبارہ کیا کہتے ہیں کچھ کرے۔ ایران نے چیلنج کو قبول کیا، اس کے بعد ایران جس طرح سے بھی لڑا ہوا ہے، امریکن سوسائٹی کھل کے آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں جنگ میں یہ ہوتا تھا، آپ مجھے مارتے تو میں آپ کو مارتا ہوں، جو نے خامنئی کو شہید کیا اور اپنے سارے خاندان کو بہت بڑا ظلم کیا۔ اصولاً تو میں کیونکہ ہم ٹرائبل سوسائٹی کے اور ہم جن کے بارے میں جانتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی لیڈر مارنا چاہیے تھا ایرانیوں کو۔ نے ہاتھ ہلکے رکھا ہوا ہے ان کے اوپر، ان کو سمجھ میں آنا چاہیے، میڈیشن اگر جاتے ہیں ان کو فیس سیونگ دے دیں، یہ پھنس چکا ہے، اسرائیل کا بھی پتہ چل گیا اور امریکہ کو بھی پتہ چل گیا، ٹھیک ہے جی۔ مسلم امہ یکسو ہوتی قرآن کے حدیثوں پہ اور قرآن کی اور آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ اگر تھوڑا سا بھی ہم رکھتے سوچ سکتے اس کے مطابق، تو آج یہ دن ہم کو نہ دیکھنا پڑتا۔ بہرحال پھر بھی دنیا کا سکون ختم کرنے کے لیے۔ اچھا سردار صاحب یہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی کوئی رجیم چینج ہو جاتی ہے ایران کے اندر، یا ایسی کوئی حکومت آ جاتی ہے کہ جو اسرائیل نواز ہو، جو امریکن نواز ہو، جس طریقے سے اسرائیل آ کے ہمارے بارڈر پہ بیٹھ جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے بلوچستان کو، پاکستان کو کیا خطرات لاحق ہوں گے؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، وہ آئیں گے بھی، وہ اندرونی معاملات میں ہماری دخل اندازی کرتے ہیں جی۔ ہندوستان کی سوسائٹی آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ انسرجنسیز جس کو کہتے ہیں، یہ لوگ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں کچھ اور طرح سے، بلوچستان کا وہ ہے اپنا لینڈ ہے، اس طرح سے تو یہاں پہ سیاست نہیں ہو رہی ہے۔ یقین کریں کہ اسرائیل اگر آ کے بارڈر پہ بیٹھ گیا کیونکہ وہ کبھی کیا ہوگا، بہتر یہ ہے کہ پاکستان بھی ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے اور پاکستان کی بھی اپنی کیا کہتے ہیں اسٹیبلٹی کو داؤ پہ نہ رکھے، امریکہ بھی اور اسرائیل بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ کے دوست مت بنو، ان کو دوست مت بنو۔ ہم کون ہو گئے؟ ہم کو کوئی اور کچھ نہیں چاہیے، کوئی اور کتاب نہیں چاہیے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کی کتاب کو جانتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ مسلم امہ بھی کہے ان کو بھائی ایسے نہیں ہے، مسلمانوں کو اتنا ذلیل کرنے کی کسی کو جو ہے نا طاقت نہیں ہے، لیکن امہ جو ہے اس وقت اچھا پلے نہیں کر رہی،
आई विश कि हम अच्छे दिन देखें मुसलमानों के लिए। जी अच्छा सरदार साहब, अब जो अफ़गानिस्तान वाले मामलात हैं, अफ़गानिस्तान के साथ जो ईरान के मामलात हैं, उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं जिस तरह इनकी बैक पे जो इंडिया है, आप किस तरह देखते हैं कि ये ईरान जंग के बाद ये अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं, ये हल हो जाती है, तो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात को आप किस तरह देखते हैं? ये उन मामलात को भी हमको सुलझाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान लोग से जो है ना पड़ोसी तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का ये सारा ऐसा अफगानिस्तान की हुकूमत के अंडर में रहता था। 45 में जब पाकिस्तान बना था, हम पाकिस्तानी बन गए, तो कहने का मतलब ये कि वो मुसलमान भाई है जैसे भी है। हमको चाहिए कि उम्मा के जो लोग हैं वो भी बैठे और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मेहनत को ठीक करें, क्योंकि हिंदू भी हमारा दोस्त नहीं है। जब कुरान कहता है हिंदू के दोस्त नहीं, तो हिंदू भी हमारा दोस्त नहीं है। चाहेगा कि बलूचिस्तान के हालात खराब करे और वो खराब करने में उसको अपना पैसा डालेगा, शक्ति डालेगा। उस वजह से कोशिश ये होनी चाहिए कि इंटरनेशनली भी सब मुसलमानों को बिठा के सऊदी अरब है जो भी है फ्रीडम ऑफ देखें, ओलिगार्किक सोसाइटीज आ रही है, पैसा जिनके पास पैसा है वो मुल्क ताकतवर है, जिनके पास नहीं है हम कमजोर है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वो अतम्बम है, और हम उधार का पैसा लेके गल्फ स्ट्रीम जहाज भी खरीद करते हैं। ये अल्लाह तल्ले मत करें, हम शांति के साथ रहें तो ठीक है। हमको अपने दिल को तंग नहीं करना चाहिए, ना रखते हैं हमको के लिए डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है अला दर्जे की। ये भी खुद सोचे, किसी का काम उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान हमको रास्ता दिखाता है। अच्छा सरदार साहब, जो पाकिस्तान का जो एज ए सालस जो किरदार है, उसको पूरी दुनिया बड़ी तारीफ़ी नज़रों से देख रही है। पूरी दुनिया और डोनाल्ड ट्रंप, कल जो वाइट हाउस की जो तर्जुमान है कैरोलिन, उन्होंने भी हमारे फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ की है और पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। आप फील्ड मार्शल साहब और हमारे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और इन पाकिस्तान की कोशिशों को जो बतौर सालिस हैं, इसको किस तरह देखते हैं? और जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडियन मीडिया के अंदर जो पाकिस्तान बतौर सालिस दुनिया को एक अमन की तरफ लेकर जाना चाह रहा है, और इंडिया के अंदर पाकिस्तान को बतौर सालिस जिस तरीके से इस किरदार को एक मनफी निगाह से देखा जाता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमें। चर्च करो कि हम भी सालिस बनते हैं, ऐसा होता है कि अगर कोई देखता है कि भाई ये सालिस जो है थोड़ा सा मेरे मुखालिफ के फेवर में है, एतराज़ करते हैं कि भाई इसको मत रखो। वहाँ पे ट्रंप साहब तो कहते हैं कि हमारे फेवरेट फील्ड मार्शल और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमारे कहते हैं, तो उन दोनों से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। इस तरह से ये तुम उनको एच कर रहे हैं कि वो उनका काम कर रहे हैं, लगता है यही है। अब ये है कि हमको प्राइम मिनिस्टर साहब से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अंदरूनी तौर भी तो लोग आप देखेंगे यहाँ पे कुछ काम पाकिस्तान में भी करने के लिए। ये अच्छी बात है कि अमेरिका को इनके वो है एतमान है तो कर लें, अच्छी बात है कि जो फेवर कर रहे हैं और शाबाश कह रहे हैं, ठीक है कि ठीक है, अच्छी बात है जी। ये सारे के सारे इन्होंने एटलीस्ट ये हम समझ रहे थे शुरू में कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है, वो नहीं हो सकी। करेंगे ना, अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। नियति के साथ जब भी कोई होता है तो फैसला बन सकती है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान। सर ने जिस तरीके से कहा कि ये जंग का दोबारा भी ख़दशा हो सकता है, इसी जंग के हवाले से बात करेंगे। और ख़बर ये भी आ रही है कि अमेरिका के पास जो है जंगी हथियार, उनकी कमी होती जा रही है। अमेरिका के ऊपर कर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ईरान जो है वो डेवलपमेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इन सारी मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।